پھر تو ایک دل کو بے قراری ہے، پھر کچھ ایک دل کو بے قراری ہے، سینہ جویا زخم کاری ہے، کہ جگر کھودنے لگا ناخن، آمد فصل لالکاری ہے، دل ہوا خرام ناز سے پھر مہشستان بے قراری ہے، پھر اسی بے وفا پہ مرتے ہیں، پھر وہی زندگی ہماری ہے، ہو رہا ہے جہاں میں اندھیر، زلف کی پھر سرشتہ داری ہے، پھر دیا پارے جگر میں سوار، ایک فریاد و آہذاری ہے، پھر ہوئے ہیں گواہ عشق طلب، اشک باری کا حکم جاری ہے، بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، پھر کچھ ایک دل کو بے قراری ہے، سینہ جویا زخم کاری ہے، غالب کا عشق کا مقام بہت غالب نے بڑے اس کے رنگوں کا بیان کی ہے، مگر غالب کا عشق اس لیے مجھے نامکمل نظر آتا ہے کیونکہ اس میں نہ تو قیدو ہے اور نہ ہی زمانے کے ستم ہے، بلکہ اس میں محبوبہ کے ستم نظر آ رہے ہیں، اور محبوبہ کو بوتے کافل غالب کرتے ہیں اور اس کو بہت سے القابات استعمال، غالب عشق میں عشق دو شخصیات کا باہم جذبہ ہوتا ہے، جبکہ غالب کے عشق میں تو اس کی محبوبہ اس سے بیزار ہے
اور یہ ابھی بالکل نہیں پتہ چل سکا مجھے اتنی شاعری پڑھنے کے باوجود کہ غالب کی محبوبہ کیوں اس سے وہ بستگی نہیں پیدا کر سکی جو غالب چاہتا. اور یہی نہیں ہے، عشق تو دو شخصیات کے درمیان باہم جذبہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے. وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر بےقرار رہتی ہیں اور ایک دوسرے کو حاصل کرنا چاہتی ہیں، نہ کہ ان کی عشق خواہشات نفس میں مبنی ہوتا بلکہ مجھے عشق ہوتا ہے. تو یہاں پہ تو محبوبہ مضمون ہے. کیا کسی کی نے دل لگی کی اور غالب اس کو عشق سمجھ بیٹھا، یہاں پھر زمانے جو افسانے تراشے غالب اور اس کے درمیان، تو کیا وہ اس سے بدزن ہو گئی. مگر 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 عشق تو خدا کی طرف سے دیا جذبہ ہوتا ہے، تو وہ تو عاشق نہیں ہوتا، یا وہ محبوبہ ہی نہیں تصور ہو سکتی جو زمانے کے تراشے ہوئے جو افسانے ہیں اس کو دیکھ کے اپنی منزل بدل لے. لہٰذا اس کا جذبہ تو پھر اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا نہیں نا. تو اس لیے غالب کے جو عشق کے جو تصور ہے نا مکمل طور پہ، وہ تھوڑا سا مجھے تھوڑا سا یہاں پہ اثر انداز ہوتا نظر آتا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو جو عشق میں کفیات ہوتی ہیں اشاعت کی، وہ غالب نے بڑی اچھی بیان کی ہے کہ ہے خبر ان کے آ جانے کی، آج ہی گھر میں بول یا نہ ہوا. تو اس طرح بہت ساری غالب نے چیزیں پڑھی ہیں. اور دیکھا جائے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ دو پاک دلوں کو کبھی بھی جدا نہیں کرتا، پاکیزہ لوگوں کو جدا نہیں کرتا. ہاں تو اگر ان میں جدائی آئے گی تو ان میں ایک منافع ہے، یہ بیان ہے. اور یہ تو عشق کا تصور ہے نا. خونی رشتے بھی منافقت پہ چلے جاتے ہیں، بیزار ہوتے ہیں، بے حسی آ جاتی ہے جب آپ اچھائی پہ کاربن نہیں رہتی، اخلاق آپ کا اچھا نہیں ہوتا ہے، اور پھر آپ مفادات آ جاتی ہیں نا، تو رشتے بھی پھیکے پڑ جاتے ہیں. یہ تو پھر ان سے مخالف کا ہے. تو اس میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ میں وہ جذبہ احساس محبت نہیں ہے اللہ کی طرف سے، پھر آپ کے دل میں یقیناً وہ جو آپ کی وابستی ہے وہ حوث میں مبنی ہوگی. اور جو حوث کا شکار لوگ ہوتے ہیں نا، وہ تو خدا کے خلاف اعلان محبت کاری ہوتے ہیں میرے نزدیک. تو لہٰذا یوں عشق کا جو مقام ہے نا وہ جسٹیفائی نہیں ہوتا، وہ عشق کی تعریف مکمل نہیں ہوتی. تو کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے. تو لہٰذا آج اگر دیکھا جائے تو جس طرح لوگ بے معنی نظریات اور سوچنے میں بنتے ہیں نا، یہاں پہ تو عشق کا مفہوم ہی نظر نہیں آتا. اشاعت کیسے پیدا ہو گئے، عشق کا مفہوم ہی کسی کا درست نہیں ہے. تو کیونکہ آپ کسی چیز کو فالو کرتے ہیں تو اس مقام میں پہنچ گئے ہیں. تو عشق تو ویسے ہی ایک جذبہ ہے نا، جب کردار بھی ختم ہو جائیں گے عشق کا مفہوم بھی ختم ہو جائے گا. اور کردار کی کہاں سے آئے گی جب پھول ہی پیدا نہیں ہوں گے. تو اب آپ سے میں کیا ہوگا آپ سے پھر ملاقات ہوگی کوئی اپون ہیرو سیکٹر رائٹر سنگر پوائٹ. اور میری بڑی خواہش تھی اور ہے ابھی بھی کوئی انویسٹر ملے تو میں چونکہ معاشرہ بہت زیادہ اس کا ڈائریکشن خراب ہو چکا ہوا ہے، اور ہر کوئی بے معنی سوچوں میں الجھ گنا، ڈپریشن گھٹن کا شکار ہے، تنگ نظری کا شکار ہے، پھر ذاتی مفادات کی وجہ سے جو اللہ کے ساتھ اس پہ ناظر ہوتے ہیں وہ علیحدہ سے ہیں. اور یوں انسان تباہی کے بھانے بھی کو پہنچ جائے گا. میں چاہتا ہوں انسانیت کو ریورس گیئر لگانے کے لیے مجھے فلم انڈسٹری میں سیکھنا پڑے گا، اور مجھے صحیح معنوں پہ اچھے اپنے جو نظریات افکار ہیں اس پہ فلمیں بنا کے نا تو ان کی ڈائریکشن تبدیل کرنی پڑے گی. نہیں تو جو ہو رہا ہے نا یہاں پہ معاشرے میں وہ مجھے بھی فی الحال تباہی نظر آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کے ہم حقائق کو سمجھ سکیں اور اپنے قبلہ درست کر سکیں. ورنہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عظمت دی ہے، عروج دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان میں نے تجھے بہترین صورت میں پیدا کیا، سوائے ان کے کہ جو گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، جو بغاوت کر رہے ہوتے ہیں، جو اس کے راستے سے پرے جاتے ہیں، تو وہی بہرے ہیں نہیں ہمیں. تو اگر ہمیں توفیق دے کہ ہم خسارے میں نہ چلے جائیں اور حقیقت میں وہ پیغام کریں جو اللہ نے ہمیں دیا. اب آپ سے اجازت چاہیے. بات بائے 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 بائے.